وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ہم گمنام تھے دنیا کے گوشوں میں چھپے ہوئے، ہم گمنام تھے دنیا کے گوشوں میں چھپے ہوئے، اسی نے نام نسبت علم کی توقیر دی ہم کو. نہیں یہ صرف لفظوں کا کوئی بسیدہ سا رشتہ، نہیں یہ صرف لفظوں کا کوئی بسیدہ سا رشتہ، اسی کی چشمے بنا نے نئی تصویر دی ہم کو. علم و دانائی کے چمکتے ابھرتے ستاروں، کاروان علم کے مسافروں، آج جن کے دم سے فکر و نظر کو جلا ملتی ہے، جن کے عطا کیے ہوئے فیوز و علوم سے آج میری اور آپ کی پہچان ہے. اب میں آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے ان ہستیوں کی شان میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ عظیم شاہکار اساتذہ کرام ہے، استاد وہ جو تاریکیوں میں علم کی کرنیں بکھیرتے ہیں، جو علم و حکمت کے پیکر ہوا کرتے ہیں، جو ایک فرد نہیں بلکہ ایک مکمل معاشرہ اور ایک روشن مستقبل تعمیر کرتا ہے. آؤ سنو، آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ماہر فن اساتذہ کی صحبت نصیب ہوئی کہ جن کی دی ہوئی تعلیم محض کتابی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ علمی بصیرت ہمارے لیے ہمیشہ مشعلہ راہ رہے گی، کیونکہ رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. آج کا معاشرہ انگریزی، کیمسٹری اور عصری علوم پڑھانے والوں کی عزت کرے اور جو دنیا کو طریقوں سے نکال کر روشنی ملائے، ان دینی اساتذہ کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. پھر شاعر یوں بول اٹھا، وہ جو حرف حق کا امین ہے، وہ جو راز ہستی کا پاسباں، وہ جو حرف حق کا امین ہے، وہ جو راز ہستی کا پاسباں، دینی اساتذہ کی ذات ہے میرے لیے مشعل کارواں. عزیز ساتھیوں، استاذ کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جب خود رب کریم نے فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اساتذہ کی غلطیاں تلاش کرنے والوں، ان کی خوبیوں کو نظر انداز کرنے والوں، استاذ کا مقام تو یہ ہے کہ یہ شیوہ پیغمبری ہے. جامعہ کی غیور طلباء سنیے، استاذ کا مقام و مرتبہ، ادب و احترام کی اہمیت، یہ پیغمبری شیوہ کیسے ہے؟ آسمانوں کو چیرتی ہوئی صدا آتی ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آئیے وضاحت کی طرف چلیے. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کا درس اساتذہ نے دیا. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کا زنگ اتار کر ایمان کی روشنی اساتذہ نے دی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و حدیث کے احکام و مسائل اساتذہ کی بدولت ہم تک پہنچے. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام بیان کروں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان کی صحبت سے پہلے ہم کیا جانتے تھے؟ کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کر دیا، زمیں پر تھے آسماں دکھا دیا، زمیں پر تھے آسماں دکھا دیا، کہاں تھے ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرات، آقا کائنات نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور نبوت والی زبان نے اعلان فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور لوگوں، استاد تو ہے جس کے لیے ساری کائنات دعائیں کریں. وہ ایک مستدرک حاکم کی روایت میرے سامنے آئی جس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی اور ان کے استاد تھے، ان کی سواری دیکھی، فوراً آگے بڑھ کر اس کی لگام تھام لی. حضرت زید بن ثابت نے منع کر دیا. اس پر ابن عباس نے جواب دیا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وقبرائنا. اسی طرح مناقب شافعی للبیہقی میں موجود ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے کتاب کا ورق انتہائی نرمی اور ہنستا چلتا لئلا یسمع وقاہا، تاکہ ان کے درس میں خلل پیدا نہ ہو جائے. طلباء عزام، اپنے اساتذہ کو عام لوگوں سے تشبیہ نہ دیا کرے، کیونکہ قرآن کی صدا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اسی طرح آسمانوں کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آواز نہ اونچی کرنے کی وجہ کیا تھی کہ میرے پیغمبر صرف نبی نہیں بلکہ انما بعثت معلما کی حیثیت رکھتے تھے.
آئیے میں استاد کی شان میں چند اشعار کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کے بنیاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے بھائی، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے بھائی، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔